السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پاکستان اس وقت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسلام آباد کے اندر امریکی حکام جو ہیں، جو امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کی سربراہی میں ٹیم پہنچ رہی ہے۔ ایران سے بھی ایرانی اسپیکر جو باقر غالباف ہیں اور وزیر خارجہ جو عباس عراقچی ہیں، وہ بھی ان مذاکرات میں شمولیت کے لیے اسلام آباد جلد پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان نے جو سیز فائر کرایا اسے اسرائیل نے خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جیسے ہی سیز فائر ہوا، صرف ایک ٹویٹ ڈال کے چند گھنٹوں بعد کہ لبنان اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے، اس نے لبنان پر بربریت کی انتہا کر دی۔ 10 منٹ میں 100 حملے کیے، اور جو اس کی لاجک ہے وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو 10 نکاتی تجاویز صدر ٹرمپ کو دی گئی تھیں اس کے اندر لبنان شامل تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے بھی ہمیشہ کی طرح اسرائیل کا ساتھ دیا اور کہا کہ لبنان اس جو جنگ بندی کی جو تجاویز ہیں اس میں شامل نہیں تھا۔ جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ الٹا فرماتے ہیں کہ لبنان کو لے کر اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران جو ہے اگر مذاکرات کو نہیں جاری رکھتا تو پھر یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اور جو امریکی جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے لبنان جو ہے وہ کبھی بھی اس کا حصہ نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو جسے کہہ لیجئے کہ معاملات کے ساتھ معاملات یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی تو وہ کس طرح رخ بیٹھیں گی؟ کیا لبنان کو مذاکرات میں شامل کیا جائے گا؟ کہیں اس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں متاثر تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو مسلسل دھمکیاں ہیں امریکی صدر کی جانب سے وہ اب بھی جاری ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم بھی ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب معاملہ جو ہے یہ کس طرف جائے گا؟ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اسحاق رانا صاحب نے، نوید الہی صاحب سابق جوائنٹ ڈی جی ہیں آئی بی کے، عبداللہ گل صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر نوید الہی آپ کے پاس آؤں گا۔ نوید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہہ لیں پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑے ہو کے مذاکرات، یا ایکچولی جو جس طرح کے بیانات امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ مذاکرات کا جو جسے کہہ لیجیے طریقہ ہے، اس سے اب مذاکرات کو کوئی جسے کہہ لیجیے کوئی پرابلم آ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ سٹیپ کو دیکھنا چاہیے جو آج تک ہوا ہے جس میں یہ سیز فائر ہوا، ہمیں اسے پہلے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اٹ واز اے بگ لیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور اس میں بڑی ایفرٹ لگی جس میں پاکستان کی بھی بڑی سگیسٹی اور اس کے میں سمجھتا ہوں سنسیریٹی اینڈ کریج نے کاؤنٹ کیا ہے۔ باقی ظاہر ہے باقی اسٹیک ہولڈر بیک اینڈ پہ تھے۔ پی ٹی آئی کے لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں آپ کی کیا لگی ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کون سا کمال کیا ہے؟ بھائی وہ جو امریکی صدر ہے ان کو چاہیے تھا بس ایک فیس جسے کہہ لیجیے وہ انہوں نے استعمال کیا آپ کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ یہ لطیف کھوسا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جو سابق گورنر بھی رہے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب ان کے اپنے ہی لیڈر نے اچک زئی صاحب نے دیا ہے، میرا وہ سن لیں اس کی بات، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پاکستان ان ممالک میں سے آتا ہے جو جنگ کا حصہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا تھا۔ اور جب آپ ریکنسلیشن کرتے ہیں یا آپ سالسی کراتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ جس پہ اعتبار ہو، اعتماد ہو، اس کو آپ چنتے ہیں۔ تو سروں نے پاکستان کو چنا، ساری پارٹیز نے، جی، تو یہ ایک خوش آئند بات تھی اور پاکستان کی لیڈرشپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ تو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، دے کین ڈو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ دیٹ۔ اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس میں دیکھیں اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں، ہوپس بھی ہیں، گیپس بھی ہیں۔ ہوپ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سیز فائر ہو چکا اور بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے نیگوسیشن کے لیے، جی، یعنی شاید 79 کے بعد ایران اور امریکہ کا کوئی ہائیسٹ لیول پہ یہ انٹریکشن ہونے لگا ہے، اور اسلام آباد میں جو ہوگا، تو اس کا مطلب وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ کوئی 70% یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ بیکڈ ہیں، اور باقی جو کوئی ٹکلش میٹرز ہیں وہ یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوں گے۔ لیکن یہ ایک ہوپ ہے کہ ان کی ہائیسٹ لیول کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ جی، سیز فائر دیکھیں ہمیشہ جو ہے وہ ذرا فریجائل ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی، وائس پریزیڈنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ فریجائل ہے۔ جی، ٹھیک ہے، یہ فریجلٹی ہوتی ہے، آگے آپ نے چلنا ہے۔ دس از
द बिगिनिंग ऑफ द होल थिंग। आपको एक रोड मैप तय करना है, ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ बैठेंगे चंद घंटे और ठप्पा लगेगा और पीस अकॉर्ड हो जाएगा। आप देखिए कि अगर आप हर जो निगोशिएशन है उसके नए पहलू होते हैं, लेकिन आप पीछे से अगर पास से देखना शुरू करें, कैंप डेविड में जो निगोशिएशन हुई थी, अनवर सादात थे और मेरा इजरायली मैडम बेगम थे। 13 days दे स्टेड इन आइसोलेशन। क्या आप बैठें, बाकी दुनिया से कट ऑफ है, निगोशिएट करें, और अल्टीमेटली दोनों फैसला करके उठे और बाद में दोनों को नोबेल प्राइज मिला। इस तरह की और बहुत तरीक़ेकार हैं जहाँ पे ये निगोशिएशंस मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई। एक निगोशिएशन IRA की UK के साथ हुई, तो पहले इनिशली चूंकि ट्रस्ट नहीं था, जैसे यहाँ भी ट्रस्ट डेफिसिट है खासतौर पे ट्रम्प की वजह से, तो वो 2 अलग अलग रूम्स में बैठ के निगोशिएट करते थे, उनकी मैसेजिंग हो रही थी। फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई तो एक रूम में बैठ के उन्होंने फैसला किया और फैसला हो गया। ठीक। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे होप तो ये है, गैप्स ये है कि चूंकि अब दोनों पार्टीज ने कहा है कि हम जीत गए हैं, दूसरे को शिकस्त हो गई है। ईरान ये समझ रहा है या उनके अवाम को ये समझाया गया है कि हमारा जो यूरेनियम एनरिच करने का मसला है वो डिसाइडेड है, हमारे से पाबंदियां भी उठा ली जाएंगी और यहाँ से बेसिस भी अमेरिका छोड़ जाएगा। अब इस तरह की हाई होप्स दे दी गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपना उनके ऊपर स्टिक कर रहा है कि नहीं, ईरान को अपना यूरेनियम हवाले करना होगा, दोबारा एनरिच नहीं करेगा। ठीक। और इस तरह की चीजें जो आपने देखा है, सारे पॉइंट्स हैं, तो ये थोड़े से गैप्स हैं जिनके ऊपर नेगोशिएशन होगी। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये पैचेबल है, निगोशिएबल है। वो तो जेडी वैंस भी ये कह रहे थे कि अगर 10 में से 3 नुकात पर मसला है तो इसका मतलब 7 नुकात पे इत्तेफाक है। मैं चाहूँगा अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, एक तरफ गन पॉइंट पे जो अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मेरा हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर है, जो इस वक्त अमरीकी सदर हैं वो कह रहे हैं कि तमाम अफवाज तैयार रहें, इनका घेरा रखें ईरान का। इस तरह के प्रेशर के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी तरफ लगेंगे? ख़ास तौर पर जब लबनान के अंदर इसराइल ने भरपूर कोशिश की है कि लबनान के ज़रिए इस जंगबंदी मुआहदे को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, अगर धमकियों से मरूब होना होता तो ईरान की ये जंग कभी शुरू ही ना होती। और 8-10 धमकियां देने के बाद और तहजीब से मिटाने का, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने की धमकी, तो क्या हुआ? ईरान ने जो है वो चेन बना के न्यूक्लियर से पहले वो एक सिंबॉलिक उन्होंने दिखा दिया और पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी धमकी यही थी कि मैं तुम्हें न्यूक कर दूंगा। उस न्यूक को उन्होंने परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन फौज का भी एक एस्पेक्ट है, दे वर रिलक्टेंट फ्रॉम डे वन टू एंटर द वॉर अरेना। और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये बूट्स ऑन ग्राउंड गलत है। सेकेंडली, जो रियलाइजेशन देखे ना, जब मास गैदरिंग सामने आती हैं और पब्लिक अपराइजिंग देखने में आती है तो और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है। 3200 शहरों में 80 लाख लोग निकले हुए हैं, इट्स नॉट ए जोक। और उसके बाद जो पब्लिक 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को जंग लड़ने के लिए। जी सॉरी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा वो जो ईरानी सदर ने बयान दिया, 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अपने आप को जंग लड़ाने के लिए कि हम जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, लेकिन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है अमेरिकन अफवाज के ऊपर भी। और अमेरिकन अफवाज के 13 जर्नैलों समेत आर्मी चीफ को निकाल देना ड्यूरिंग वॉर, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस मीन्स के म्यूटनी हो गई थी और 24 जर्नैलों ने उनके इस्तीफा रख दिया था। मेरी इतलात है कि डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया था कि कल तुम अगर न्यूक करोगे तो हम तो वॉर क्राइम्स में फंस जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, तो बेहतर यह है कि हम इससे अपने आप को दूर रखें। तो ये रिलक्टेंस थी। और फिर टेक्नोलॉजी का फेलियर था। ये जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि F-15 का तो हम पायलट निकाल के ले आए हैं, बिल्कुल ठीक है, वाकई निकाल के ले आए होंगे, वो कि अभी तक उसको दिखाया नहीं है। जिस तरह से F-35 जो पहला गिरा था उसका भी पायलट का भी नहीं दिखाया। हाउएवर,
وہ پائلٹ بچا کے لے آئے ہیں. تو یہ C-130 خالی پھر رہے تھے وہاں جو ریت میں دھسے ہوئے تھے, یا بچے ویسے کھیلنے کے لیے لے گئے تھے اس کو. یہ C-130 کے اندر تقریباً 120 ٹروپس آتے ہیں اور یہ دونوں ریت میں دھسے ہوئے تھے اور ان کو مار دیا, جبکہ خود امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریسکیو کر لیا پائلٹ کو. تو پائلٹ کو ریسکیو کر لیا, تو یہ جو ان کا عملہ تھا اور ان کے اندر C-130 کے اندر بندے بیٹھے تھے, اور جو آپ کا تھنڈر بولٹ جہاں تھا A-10 تھنڈر بولٹ, وہ جو مارا گیا, اور اسی طریقے سے بلیک ہاک ڈاؤن ہو گئے اگین صومالیہ کے بعد. تو وہ ان کا عملہ کہاں گیا بھائی, وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں اس سب کے اندر بہرحال میں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے اندر کچھ پازیٹیوٹی ہے. نمبر 1 کہ سب سے جو ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ رائیول بلکہ کہا جائے تو بہتر ہے, وہ جے ڈی وینس ہیں ٹرمپ کے. بالکل ان کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیات میں وہ شامل ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بیوی جو انڈین ہے, اور اس کا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ زیادہ تر کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ کام کرتا ہے سٹاف جابز کے لیے, اور ان کا ایک اثر رسوخ موجود ہے. پھر تلسی گیبٹ کو دیکھیں جو کنورٹی انڈین ہے, انہوں نے ہندو مت قبول کیا, وہ رہنے والی تو ہوائی کی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کہ ایک اولڈ ایج خاتون ہے ان کے ساتھ ہندو مت قبول کیا, اینڈ شی از ناؤ رننگ CIA, وہ ڈائریکٹر CIA ہیں. پاکستان بھارت جنگ سے پہلے ایک ہفتہ پہلے 2 دن قبل بلکہ وہ باقاعدہ نریندر مودی سے ایک لمبی ملاقات 1 to 1 کر کے آئی تھیں, جس کی تفصیلات آج تک سامنے نہیں آ سکیں. However, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے ڈی وینس مستقبل کے کینڈیڈیٹ ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو سورج غروب ہو رہا ہے. ان اینی کیس وہ سیکنڈ ٹرم کے بعد دوبارہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. دس مینس کہ جے ڈی وینس کے لیے ایک بہت بڑا وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں فار دا نیکسٹ پوزیشن آنے والے وقتوں میں. تو جے ڈی وینس یہ کہے گا کہ جناب دیکھو میں نے جنگیں رکوا دی, میں نے اتنا بڑا کمال کر دیا, اور میں بس بات کو مکمل کر لوں. دیکھیں جے ڈی وینس کا یہ ایک نیچرلی, اور اس کا جو فوج کے ساتھ الائنمنٹ ہے وہ بڑی مضبوط ہے. اس نے جان بوجھ کے ایک آڈیو بھی لیک کروائی تھی جس کے اندر نیتن یاہو کو وہ بول رہا ہے کہ تم نے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ یہ آپریشن, دس مینس کہ وہ یہ باور کرا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی نہیں بلکہ اسرائیل کی جنگ تھی, اور یہ مستقبل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئین, جو امریکن آئین ہے اس کو وائلیٹ کرنے کا ایک بہت بڑا یہ میرے خیال میں ایک ثبوت مل جائے گا. اب جے ڈی وینس یہاں آ رہا ہے خود, دس مینس کہ یہ ٹاکس کو وہ میچور کرنا چاہتا ہے. however کہ اسپوائلر لسٹ میں بہت سارے ہیں, لیکن جے ڈی وینس جو خود آ رہا ہے دس شور کہ اس ٹاکس کے اندر کچھ بہتری نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, اسپوائلرز تو ہیں, مطلب جے ڈی کشنر اور وٹکاف بھی ہیں ساتھ, بھارت سب جانتے ہیں, اسرائیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, اور جو جیرڈ کشنر ہیں ان کے اور اسرائیل کے وٹکاف کے بارے میں بھی جو ان کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس وجہ سے وہ مشہور ہیں یا جن تعلقات پہ وہ مشہور ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اب مذاکرات تو بہرحال ہمارے سامنے ہے کہ اب وہ ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ وہاں سے نکل آئیں گے, مذاکرات ہوں گے. یہ جو اسرائیل اپنا اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے, لبنان میں کرنے کی کوشش کی, دوبارہ بھی اگر کرنے, اگرچہ کہ بعض اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ اس کو خاصی سخت کال دی گئی ہے, یعنی اس کو بتایا گیا ہے کہ مذاکرات کے درمیان آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہونا چاہیے, بٹ سٹل وہ باز نہیں آئے گا. کیا یہ مذاکرات لبنان مائنس کر کے ایران آگے بڑھائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہوتے, مذاکرات ہوتے ہیں برابری کی سطح پہ. اگر آپ کسی کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ لیں کہ جی ہمارا تو ٹریگر پہ انگلی ہے, ہماری یہ والے مذاکرات مانو, نہیں تو ہم یوں کر دیں گے, تو یہ مذاکرات نہیں ہوں, یہ تو آپ کسی کو قوم کو یرغمال بنا دیں. اور جس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں کہ ہم ایرانیوں سے مل کے یورینیم نکالیں گے اور یوں کریں گے, اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل رولا جڑا ہے وہ یورینیم دا ہے, اور وہ کوئی طے ہو گیا کہ جی تسی بھی کر لینا جو بھی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ کو تھوڑا سا اور جنگ کا وقت مل دیا جاتا تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز جو تھی نا کلیئر ہو جاتی کہ امریکہ جو ہے کوئی ناقابل تسخیر, یا امریکہ وہ نہیں ہے جو جہاں چاہے جا کے جو چاہے کر سکتا ہے, یہ کلیئر ہو جاتا. جیسے اس نے کہا تھا کہ میں تہذیب ختم کر دوں گا, آئی واز ویٹنگ, میں نے تو ٹویٹ کیا کہ زمینی جو خدا ہیں وہ اصل خدا کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ تہذیبیں مٹائیں گے اب, تو میچ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے بیچ میں دوستوں نے پڑھ کے اس کی عزت بچا لی,
اور اس کو ایک سیف راستہ دے دیا کہ چلو کوئی نہیں ہم صلح کر لیتے, تو سان لے پھر حملہ کر لیں. تم دوبارہ حملہ کرو گے تو اقوام متحدہ سلامتی کونسل یا مسلم ممالک کون سا روک لیں گے؟ وہ جب چاہے حملہ کر سکتا ہے. پہلے بھی مذاکرات کے دوران ہی اس نے کہنا میں آیت اللہ صاحب کو شہید کیا تھا. ہاں جی پہلے ٹھیک ہے نا, مذاکرات کے دوران ہی کیا تھا اس نے, اور 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مذاکرات کے دوران ہی اس نے سارا کچھ کیا. سو میں تو امریکہ کے اوپر قطعاً کسی لمحے ایک لمحے کا بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل اکیلا ذاتی طور پہ تو اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, وہ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ ساری بدماشی امریکہ کے سر پہ کرتا ہے, اور اگر وہ ابھی بھی یہ سب کچھ جاری رکھے ہوئے ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی لبنان اس کا حصہ نہیں ہے ایکارڈ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو لڑائی ہے وہ تو ابھی اپنی جگہ قائم ہے. ایرانی اسپیکر نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جی 10 نکاتی آپ کو تجویز بھیجی گئی, اس میں لبنان موجود ہے. نہیں, انہوں نے کل حرمز دوبارہ بند کر دی. وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا یہ وائلیشنز کی جب بات کی گئی تو الٹیمیٹلی وائلیشن یہی وائلیشن تھی نا جو اسرائیل نے کی, تو کہا گیا کہ سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں. اور میں کنڈیم کرتا ہوں نیو یارک ٹائم کو جس نے یہ فضول قسم کی رپورٹ دی کہ جی پہلا والا ٹویٹ جو ہے وہ امریکہ سے ویٹ ہو کے آیا تھا. میں شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ, میں ان حاسدوں کی بات پہ نہیں یقین کرتا کہ جی نیو یارک ٹائم جیسا بھی اس طرح کی فضول بکواس کرتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کا ٹویٹ امریکہ سے جو ہے نا ویٹ ہوا تھا, تو وہ آزاد ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسے مرحلے پہ جب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جنگ کا ایک خدا نہ خواستہ ہماری طرف نہ آ جائے. ایک دن پہلے کی اگر سچویشن دیکھیں نا, جب ہمارے طرف سے بیانات آئے سعودی عرب کے لیے, ہاں جی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اللہ نہ کرے کہ کچھ معاملہ ہماری طرف نہ. لیکن ہمارے جو موجودہ قیادت ہے بڑی اچھی ہے, انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور بڑی ذہانت سے انہوں نے, اور اللہ کرے کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک دنیا کو بڑی جنگ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ ایسا ہو جائے. لیکن مجھے لبنان کے معاملے میں آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات, مجھے امریکہ سے بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہے. مجھے امریکہ کی نیت پہ مکمل طور پہ منہ کالا ہوندا بے ایمان دا ماہی میرے روندنا ماری میں دال آیا جن جان دا. ہم نے جن جان کا دا لگایا ہوا ہے, لیکن وہ اتنا روندل ہے, اتنا کالے منہ والا ہے کہ اس نے ہمیشہ دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ وہی نہیں کر رہا ہوتا. اور ٹرمپ کے متعلق تو ایک جملہ اور سن لیں, وہاں پہ جو سینئر کانگریس مین ہیں انہوں نے خط لکھا ہے کہ اس نے تو سٹے بازار قائم کر لیا کیا نام ہے وائٹ ہاؤس میں. یہ اس کا داماد ایک اسرائیلی کیا کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اور کچھ اور دنیا کے جو بڑے ہیں انہوں نے مل کے ایک پلان کرتے. ایک دن یہ جنگ کی بات کرتا ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گرتی ہے, وہ خریدتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں, اگلے دن یہ وہ کرتا ہے وہ چڑھ جاتی ہے, وہ بیچ کے نکل جاتے ہیں. اب تک کتنے بلین ڈالر کی دیہڑی لگا چکا ہے اس کا داماد. ٹھیک ہے, وہ مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ, وہ امریکی صدر سے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے. وہ رانا صاحب یا بعض دوستوں کو وہ ہے امریکی صدر کے معاملات وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن میرا سوال جو لبنان سے متعلق تھا, میں ذرا جو عبداللہ گل صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اس وقت کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایک سائڈ پہ جو چاہے یہ انہوں نے چونکہ ذکر چھیڑ دیا, وہ ایک اس کا جسے کہہ لیجئے کہ جی وہ ویٹ ہوا تھا امریکہ سے, وہ امریکہ سے ویٹ ہوا تھا, چائنا سے ویٹ ہوا تھا, وہ وزارت خارجہ نے ویٹ کیا تھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جب ڈپلومیٹکس یہ سرکلز میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے ٹویٹس ایک دوسرے کو بھیجے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اس کو ویٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے, اس پہ کنسنسس لیا جاتا ہے, پھر اس کو ٹویٹ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ پتہ نہیں کیوں یہ ڈیبیٹ ہے, ساری پوری امن پروسیس کے اندر صرف ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ کہیں سے آیا تھا اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہ کر دیں, دین واٹ, یہ ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اگر قابل اعتبار نہیں ہے تو اس وقت جو مذاکرات ہوں گے الٹیمیٹلی یہ امریکہ پر ہونے. امریکہ کو آپ ریلائبل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, لیکن ان کے نائب وزیر جو نائب صدر ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ وٹکاف بھی ہیں, جیرڈ کشنر بھی ہیں, وہ یہاں سنجیدہ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے سنجیدہ مسئلہ تھا جس کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے, یہاں تک کہ اب تو فیلڈ مارشل کو بھی اور جے ڈی وینس دونوں کے لیے نوبل جو پرائز ہے اناؤنس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. مختلف جگہوں سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں, ہاں مطالبات تو کرنے والے وہ فرق لوگ ہوتے ہیں. بہرحال however جیسے امریکہ کی اگر آپ اعتبار کی بات کر لیں تو جنہوں نے معصوم امریکن بچیوں کو, کم سن بچیوں کو ریپ کیا ہو,
اور ان کے ساتھ اتنے گھنونے کردار ادا کیے ہوں، تو آپ اگر ان پہ جو بھی ٹرسٹ کرے گا، آئی تھنک کہ اس کو اپنی ذہنیت کا اور اپنے عقل کا میرے خیال میں مشاہدہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو جہاں تک جیرڈ کشنر کی ہے، تو جیرڈ کشنر جو ہے وہ اس ٹائم پہ آئیز اینڈ ایئر اسرائیل کی بن کے آ رہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں 3 فریق ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل۔ اور اسرائیل کے ساتھ چونکہ پاکستان کے تعلقات نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کی سرزمین پہ کوئی اسرائیلی ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ بھی۔ تو جیرڈ کشنر کا تعلق اس کے ساتھ اتنا ہے کہ جب نیتن یاہو آتا ہے امریکہ تو وہ اس کے گھر میں ٹھہرتا ہے ذاتی مہمان کی حیثیت سے۔ تو ناؤ یو کین ویری ویل امیجن کہ وہ کیا ہوگا۔ جی دوسری جانب نیتن یاہو کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، عالمی عدالت میں پہلے ہی اس کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک میں بھی کرپشن کے چارجز اس کے اوپر پروو ہو چکے ہیں، اور پارڈن کی درخواست باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا اسرائیلی پریزیڈنٹ کو، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے اس نے تو مقدر ہے انشاءاللہ یہ جیل دیکھے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو میناب کی بچیوں کا واقعہ ہوا تھا، افسوسناک شہادتیں، اور جس طریقے سے اس نے ظلم کیا ہے دنیا کے اوپر، اس کو نوبل کا جو امن کا نوبل انعام تو نہیں، البتہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تخریب کاری کا اس کو انعام ضرور ملنا چاہیے، اور وہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ زندگی باقی جیل میں گزارے گا، کیونکہ اس کے اوپر امریکن قانون بھی توڑنے کا باقاعدہ واضح ثبوت مل چکے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر، اس نے اپنی جو پرسوں کی پریس کانفرنس تھی جس کے اندر اس نے بڑی رونق دکھائی تھی اور کہا تھا کہ ہاں میں نے کہا ہے اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیا کر لے گا تو بعد پتہ چلے نا کہ یہ کر لے گا۔ اپنی فوج کو تو تم سنبھال نہیں سکے، اب میں ابھی کیا بولوں، اپنے گھر والوں کو تو سنبھال نہیں سکتے، تم جا کے ایران کو سنبھالو گے؟ تمہاری ہے اتنی اوقات اور ہمت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جاپان کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر کے کس نے دنیا کا سب سے زیادہ غیر ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا ایک جو عمل تھا وہ نظر آیا۔ اب یہاں اگر آپ نے موجودہ ورلڈ آرڈر کے تحت، جو کہ دوسری جنگ عظیم میں اس لیے بنایا گیا تھا اس کے بعد کہ امریکہ کی سیاہ کاریوں کو سفید کاریوں میں تبدیل کیا جائے، اس کی اللیگیلٹیز کو لیگیلٹیز کا کور پرووائڈ کیا جائے، تو اگر آپ نے اسی انداز میں چلنا ہے پھر تو شاید اس مذاکرات کے اندر کوئی چیز نہ نظر آئے۔ اور اگر خطے کے اندر ایک بھی خلیجی ملک کے اوپر اسرائیل کی جانب سے جاریت رہی تو یاد رکھیں کہ پھر چند دن کی ہی بات ہے کہ دوبارہ یہ آگ ایسا الاؤ بنے گی کہ جس کی کوئی میرے خیال میں مثال نہیں ملے گی۔ دنیا تیسری عالمی جنگ میں تو جا چکا ہے، اکنامک وار تو شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن تیل کی پرائس جو ہے وہ $20 اوپر ہوتی ہے تو دوسرے دن $20 نیچے ہو جاتی ہے۔ دنیا کی تجارت ساری تباہ ہو گئی ہے۔ جو پروٹیکٹر اینڈ یہ جو P&L کلب ہے جو، تو آپ مجھے یہ بتائیں جو جتنی بھی شپنگ کارپوریشنز ہیں ان کو وہ تھرڈ پارٹی انشورنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب وہ P&L کلب تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر حالات آج نارمل ہو جائیں تو ہم اس کو سٹریم لائن کرنے میں چیزوں کو اور ان کو دوبارہ سے انشورنسز پرووائڈ کرنے میں 12 سے 24 مہینے لگ جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر تو اکنامک تو معاملہ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ اب اگر یورپ بیٹھ کے چین کی بنسی بجا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان یہ سارا کردار ادا کر دے گا، تو گارنٹی تو پاکستان نہیں دے سکتا نا حضور، گارنٹی تو چائنا اور رشیا دیں گے۔ چائنا اور رشیا گارنٹی دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے کیونکہ دے ڈو ناٹ ٹرسٹ امریکہ، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہ ہے یہ جنگ اسرائیل لڑے گا اور بھارت اس کا ساتھ دے گا، ماضی میں بھی ساتھ دیا ہے، اب بھی ساتھ دے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ اگر اس ریجن سے نکل گیا ان کی مرادیں پوری کیے بغیر تو پھر تو وہ لوگ گئے۔ تو یہ تو بات بڑی واضح ہے۔ اب دوسری جانب اگر آپ کہیں کہ جی نیوکلیئر معاملہ تھا، یہ نان سینس، نیوکلیئر کبھی بھی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ جب نیوکلیئر کے اوپر یہ بات کی گئی کہ تمام جو آپ کا انریچڈ یورینیم ہے، عمان کے وزیر خارجہ نے کہا جنگ سے شروع پہلے کہ جب ٹاکس ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ایران از ریڈی ٹو فورگو آل دی انریچڈ یورینیم۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے ایران کو آپ نے ملیمیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دینا ہے، اور یہ آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹیکنالوجی وہاں زیرو ہو گئی ہے، F-35 آپ کے گر رہے ہیں،
دنیا یہ تو اب انٹرسٹڈ ہی نہیں رہ گئی کہ جناب مجھے F-35 چاہیے یا مجھے بیری بیڑے چاہیے. دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ مجھے وہ چیز بتاؤ جس سے F-35 گرتے ہیں, جس سے بیری بیڑوں پہ پرسرار آگ لگ جاتی ہے, جس سے امریکن ٹیکنالوجی جو پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے اور آئرن ڈوم ہے, ان کو دھوکہ دے کے ایرانی میزائل 17,000 کلومیٹر کی رفتار سے یہاں ان کی زمین پہ گھس جاتے ہیں. تو دنیا تو یہ بات کر رہی ہے, دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی, لگتا تو یہی ہے. اب جو پاکستان کا کردار ہے, پاکستان ایک میرے خیال میں بنیاد مرصوص بنانے کی دوبارہ ضرورت ہے. ایک شیشہ پلائی دیوار اسلامی بلاک کی کوشش کرنی چاہیے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اظہار رانا صاحب اس پہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں, 1,24,000 پیغمبر انبیاء رسول آئے اس دنیا کے اندر, 1,20,000 ان عربوں کے اوپر آئے تقریباً. الحمدللہ یہ جہاں پہلے کھڑے تھے وہیں آج بھی کھڑے. جی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ میں آپ سے وہ سوال بیچ میں رہ گیا جو پرائم منسٹر کی ٹویٹ سے متعلق بھی ہے, اور وہ بھی کہ یہ مذاکرات اب جو سچویشن ہے ہمارے سامنے یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.